میں روڈ پر کھڑی لڑکی کو خیرات دینے لگا تو وہ بولی، صاحب جی مجھے زیادہ پیسے چاہیے، میں اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، جو کہیں گے میں کروں گی، میری ماں بیمار ہے، چچا مجھے یہاں کھڑا کر گئے ہیں، کہتے ہیں اپنا جسم بیچ کر پیسے کما لو۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنا پیسوں سے بھرا ہوا بٹوا نکالا اور اسے دے دیا اور کہا، آج کے بعد تم یہاں نظر نہ آنا۔ کئی سال بعد مجھے لا علاج بیماری ہو گئی، میری اولاد ڈر کی وجہ سے میرے قریب نہ آتی، ڈاکٹرز بھی ڈر ڈر کر میرے پاس آتے کہ کہیں یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ تب ایک ڈاکٹر لڑکی نے میرے ہاتھ چومے اور قرآن کھول کر رو رو کر اللہ سے میری صحت یابی کے لیے دعا مانگنے لگی۔ میں اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا، اس کے آنسو قرآن پر گر رہے تھے۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس لڑکی نے میرا نام حماد ہے، میرے غریب ماں باپ مجھے پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتے تھے، مگر مجھے خود پر یقین نہیں تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن سکتا ہوں۔ میں ہر وقت امیر بننے کے لیے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتا رہتا۔ اسی چکر میں نے اپنی یونیورسٹی کی ایک امیر لڑکی رمشا، جس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے ساتھ دوستی لگا لی۔ اس کے پاس پیسہ، گاڑی، بنگلہ سب کچھ تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے دل کے قریب آنے لگا، وہ جیسا چاہتی تھی میں ہمیشہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا تھا۔ میں بھی خوبصورت تھا، اس لیے جلد ہی وہ میری محبت کے جال میں پھنس گئی اور خود ہی مجھ سے شادی کے لیے کہہ دیا۔ وہ میری جیت کا دن تھا، اب میرے سارے خواب پورے ہونے والے تھے۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، رمشا میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ رمشا نے بتایا، اس کے ابو بہت سخت ہیں لیکن وہ بھی جھکنے والے نہیں، اپنی ضد منوا کر رہے گی۔ اس نے میرے لیے ہر حد پار کر دی۔ کئی دن اس نے گھر میں جھگڑا کیا۔ اس کے باپ نے کہا، ایک معمولی غریب سا لڑکا، تم ہوش میں تو ہو رمشا؟ رمشا نے کہا، بس مجھے حماد سے شادی کرنی ہے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ بالآخر بیٹی کی ضد کے سامنے اس کا باپ جھک گیا۔ شادی سادگی سے ہوئی لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوئی وہ بالکل سادہ نہ تھی۔ شادی کے بعد زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ بڑے بنگلے میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی کچھ بن گیا ہوں۔ ہر طرف نوکر، گاڑیاں، مہنگے سوٹ اور ایک ایسا وقار جو کبھی میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا۔ رمشا ہر وقت میرے ساتھ کھڑی رہتی، ہر کام میں میری رائے لی جاتی، ہر فیصلے میں میری موجودگی ضروری سمجھی جاتی۔ شروع کے دن بہت خوشگوار گزرے۔ مجھے بزنس کی میٹنگز میں لے جایا گیا، فیکٹریوں کے دورے ہوئے، مختلف کلائنٹ سے تعارف ہوا۔ رمشا کے والد کبھی سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، کبھی خاموشی سے سر ہلا دیتے۔ میں ان کی نظروں میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا جو وہ رمشا کے لیے رکھتے تھے، لیکن شاید وہ جانتے تھے میں وہ نہیں جو دکھتا ہوں۔ ایک شام اچانک رمشا کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک تھا، ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکے۔ سب کچھ جیسے پلک جھپکتے بدل گیا، بنگلے میں خاموشی چھا گئی، رمشا کا چہرہ زرد ہو گیا اور میں الجھ گیا۔ مجھے دکھ ہوا، ہاں، لیکن اس دکھ کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی آیا، اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وکیل نے مجھے بتایا کہ رمشا کے والد نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد، فیکٹریاں، بینک اکاؤنٹس اور بزنس کا مکمل کنٹرول میرے نام کر دیا ہے۔ رمشا واحد وارث تھی اور اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ آپ ہی سب کچھ سنبھالیں گے سر، وکیل نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا لیکن دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اب میں وہ حماد نہیں رہا تھا جو فیس کے لیے نوٹس بیچتا تھا، اب میں ایک مکمل بزنس مین تھا، وہ بھی کامیاب اور با اثر۔ میں نے رمشا کا شکریہ ادا کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ صرف اتنا بولی، مجھے خوشی ہے کہ ابو نے تمہیں قابل سمجھا، اب تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ رمشا نے میرا ساتھ دیا لیکن میں اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا۔ میں روز فیکٹری جاتا، پھر واپسی پر دیر رات کو گھر آتا، کبھی بزنس پارٹنر کے ساتھ میٹنگز، کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر۔ رمشا سوال نہ کرتی، شاید اس لیے کہ وہ مجھے مکمل بھروسہ دے چکی تھی۔ میرے ماں باپ شہر کے مشہور ہسپتال میں زیر علاج تھے، میں ان سے اکثر ملنے جاتا لیکن ان کی شاید عمر پوری ہو گئی تھی۔ پہلے اماں اور پھر ابا دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ان کے دل اور آنکھوں میں ایک تسلی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں وہ سب حاصل کر چکا ہے جس کے خواب اماں ابا نے دیکھے تھے۔
ان کے جانے کے بعد زندگی کچھ دن اداس رہی، مگر آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر واپس لوٹ ہی آئی۔ ایک رات میں ایک مشہور بزنس مین کی پارٹی میں گیا۔ وہاں ماحول بالکل مختلف تھا، موسیقی، مشروبات اور خوبصورت چہروں سے سجا ہر گوشہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک آدمی میرے قریب آیا، بولا، حماد صاحب، اب آپ ہمارے کلب کے ممبر ہیں، کچھ خاص پیش کرنا ہے آپ کے لیے۔ میں نے نظریں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ بس آئیے خود دیکھ لیجئے۔ وہ مجھے ایک پوشیدہ کمرے میں لے گیا جہاں موسیقی مدھم تھی لیکن چہرے روشن۔ وہاں ایک میز پر چند لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہنس رہی تھیں، مشروبات کے جام گردش میں تھے۔ میرے لیے خاص سیٹ رکھی گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ پہلی بار میرے ہاتھ میں وہ جام آیا جسے میں نے ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی میرے قریب آ کر بولی، حماد صاحب، آپ ہمارے نئے مہمان ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، شاید اب میں مستقل مہمان بن جاؤں۔ وہ ہنسی اور وہ رات میرے لیے ایک نیا در کھول گئی۔ اگلے دن فیکٹری میں لیٹ پہنچا۔ رمشا نے پوچھا، رات کہاں تھے؟ فون کیوں بند تھا؟ میں نے موبائل اٹھا کر دکھایا، بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ پارٹنر کے ساتھ دیر تک میٹنگ تھی۔ اس نے یقین کر لیا، وہ ہمیشہ یقین کر لیتی تھی۔ کچھ دن بعد نغمہ بی بی کا تعارف ہوا۔ وہ ایک با اثر عورت تھی، بزنس کمیونٹی میں مشہور، لیکن اس کی محفلیں اندرونی حلقوں میں زیادہ مشہور تھیں۔ ایک پارٹی میں اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، حماد، تم جیسے نوجوانوں کو کچھ خاص دکھانے کا دل ہے۔ نغمہ بی بی نے میرے لیے دروازہ کھولا جس کے پیچھے وہ سب کچھ تھا جو کبھی میں صرف فلموں یا کہانیوں میں سنتا تھا۔ پہلی بار جب میں اس کے ساتھ اس کی محفل میں گیا تو حیرت سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ جگہ ایک عام عمارت کے پچھلے حصے میں واقع تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ماحول بدل جاتا۔ ہلکی روشنی، مدھم موسیقی اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو۔ حماد بیٹا، یہاں ہر چیز خاص ہے، بس چننے کی دیر ہے، نغمہ نے مسکرا کر کہا۔ میں خاموشی سے کمرے کے اندر دیکھتا رہا۔ سامنے صوفوں پر مختلف لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہر ایک الگ انداز، الگ لباس، الگ بات چیت۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ میں نظریں چرا گیا، لیکن نغمہ نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج تم نئے ہو، کل یہ سب تمہاری منتظر ہوں گی۔ پہلی رات ایک گمراہ کن تجسس نے مجھے تھام لیا۔ دولت کی وجہ سے میں خاص مہمان تھا، میرے لیے ہر حد عبور کی جا سکتی تھی۔ نغمہ بی بی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا، زینی، حماد صاحب کو کمپنی دو۔ زینی ہنستے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ بولی، حماد صاحب پہلی بار آئے ہیں؟ ہاں، اور تم بھی خاص لگ رہی ہو۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس کر بولی، یہاں سب خاص ہوتے ہیں، بس کچھ زیادہ کچھ کم۔ اس رات کے بعد میری واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اگلے دن اور پھر اگلے دن میں ہر رات وہیں ہوتا، ہر بار نیا چہرہ، نئی بات، نئی فضا۔ میں نے بس ایک اصول بنایا، دل نہیں لگانا، بس صرف وقت گزارنا ہے۔ رمشا کو کچھ خبر نہ تھی، وہ اب بھی وہی پرانی رمشا تھی۔ ہر صبح میرے لیے ناشتہ تیار، ہر رات میرے انتظار میں آنکھیں بچھائے۔ میں روز نیا بہانہ بناتا، کلائنٹس کے ساتھ تھا، بزنس ٹرپ تھا، دیر ہو گئی۔ اکثر وہ کہتی، حماد تم اب بہت بدل گئے ہو، پہلے تم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھ سے شیئر کرتے تھے، اب تم بہت دور ہو گئے ہو، زندگی بدل گئی ہے رمشا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں جانتا تھا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس وقت میرے لیے کوئی چیز غلط یا صحیح نہیں رہی تھی، بس میری خواہشات تھیں اور ان کی تکمیل۔ نغمہ بی بی اب میرے معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ اکثر وہ خود مجھے کال کرتی، حماد آج ایک خاص مہمان آ رہا ہے، تم ضرور آنا۔ ایک بار اس نے مجھے ایک پراسرار پارٹی میں بلایا جہاں صرف مخصوص لوگ آ سکتے تھے، ایک بنگلے میں شہر کے مضافات میں، جہاں پہنچتے ہی فون بند کرنا ہوتا تھا اور چہرے پر نقاب پہننا لازمی۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایک نئی دنیا میرا استقبال کرتی، کمرے نیم تاریک، دیواروں پر عجیب تصویریں اور ماحول میں پراسرار خاموشی۔ نغمہ میرے کان میں بولی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو بغیر کسی سوال کے۔ میں نے وہاں کئی ایسے چہرے دیکھے جو عام زندگی میں باوقار اور معزز مانے جاتے تھے، لیکن یہاں سب برابر تھے، سب بے نقاب۔ میں اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں خود حیران ہوتا، کیا میں وہی حماد ہوں جس نے ماں باپ کی امیدوں کے لیے لڑائیاں لڑی تھیں؟ لیکن پھر میں خود کو یاد دلاتا، یہ سب میں نے خود کے لیے حاصل کیا ہے، یہ سب میرا حق ہے۔ ایک دن جب میں فیکٹری کے آفس میں بیٹھا تھا تو اکاؤنٹنٹ آیا اور بولا، سر آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے 4 کروڑ نکل چکے ہیں، سب کیش اور ڈالر۔
میں نے فائل لی، دستخط کیے اور کہا مزید ضرورت ہو تو بتانا، فکر مت کرو، اب میں صرف خرچ کر رہا تھا وقت پیسہ خود کو۔ میری راتیں نغمہ کے اڈوں پر گزرتی اور دن بزنس کی میٹنگز میں۔ کوئی مجھے کچھ نہ کہتا کیونکہ میں مالک تھا اور مالک سے سوال نہیں کیے جاتے۔ اس رات نغمہ بی بی نے خود کال کی تھی، حماد آج کچھ خاص ہے، تمہارے لیے نئی چیز ہے جیسے تم نے مانگا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کچھ پوچھے نکل پڑا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا، ایک فون کال، ایک وعدہ، ایک چہرہ۔ ایک رات نغمہ بی بی نے وقت اور جگہ کا پیغام بھیج دیا۔ جگہ شہر کے باہر ایک ویران چوراہا تھا جہاں سے اکثر وہ لڑکیاں گاڑی میں بٹھائی جاتی تھی جنہیں کسی کے لیے تحفہ سمجھا جاتا۔ میں پہنچا تو سڑک سنسان تھی، گاڑی کے ہیڈ لائٹس دھند کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام پر روشنی میں ایک دھندلی سی شوبھا نظر آئی۔ میں نے بریک ماری، گاڑی رکی تو دیکھا وہ ایک دبلی پتلی چھوٹے قد کی لڑکی تھی، صاف ستھرا لیکن سادہ لباس، سروں پر سفید سٹالر اور نظریں جھکی ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، بیٹھو۔ وہ آہستگی سے آئی اور میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کی عمر مشکل سے 14 سال ہوگی، چہرہ معصوم، اتنا خاموش جیسے زبان اس سے روٹ گئی ہو۔ ہاتھ اس کی گود میں جڑے ہوئے تھے جیسے خود سے لپٹے ہوں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میرے اندر کچھ ہلکا سا ٹوٹا، نہ جانے کیوں اس کی موجودگی مجھے وہ سکون نہ دے سکی جس کا میں عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نظریں سڑک پر رکھی اور آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے چل رہی تھی لیکن اندر جیسے ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ لڑکی پاس بیٹھی تھی، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی، سٹالر سے اس کا چہرہ مکمل نہیں چھپا تھا لیکن جتنا نظر آ رہا تھا وہی کافی تھا۔ میرے اندر کچھ بدلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آئینہ میرے سامنے رکھ دیا گیا ہو جس میں میں اپنی نہیں کسی اور کی بربادی دیکھ رہا تھا اور میں ہی اسی کا حصہ تھا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان سی جگہ پر روک دی، چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلائی، پھر کچھ لمحوں بعد بولی، صاحب جی میں بس جلدی سے کام مکمل کرنا چاہتی ہوں، اماں کا حال بہت برا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے چہرے پر ایسا کچھ نہیں لکھا جو میں نے ان لڑکیوں میں دیکھا ہے جو خود چل کر ان جگہوں پر جاتی ہیں، تم الگ ہو۔ اس نے میری بات پر سر جھکا لیا، پھر اچانک جیسے بند ٹوٹ گیا وہ بولنے لگی، ابا میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسے تھے، اماں نے ہی پالا، کام کر کے دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر ہم دونوں کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا لیکن اماں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میں خاموش سنتا رہا، وہ بولتی گئی، پچھلے مہینے اماں کی طبیعت بگڑ گئی، بخار، کھانسی اور پھر سانس لینے میں تکلیف۔ ڈاکٹر نے کہا دوا مہنگی ہے، ہم نے جمع پونجی ختم کر دی، رشتہ داروں سے مانگا، سب نے انکار کیا، آخر چچا کے پاس گئی اماں کی دوا کے لیے۔ چچا نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا، دل بوجھل ہونے لگا۔ انہوں نے کہا اگر پیسے چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ مجھے ایک عورت کے پاس لے گئے، وہ عورت نغمہ بی بی تھی۔ اس نے کہا تم ایک جگہ جانا ہوگا، وہاں جو شخص ملے گا اس کے ساتھ چلی جانا، جتنا وہ دے لے لینا، پھر واپسی چلی جانا۔ تم نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کچھ سوچنے کی مہلت بھی نہیں لی۔ اماں کی سانسیں کمزور پڑ رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ رہی تھی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دماغ میں جیسے شور تھا، ہر وہ رات، ہر وہ لمحہ جب میں نغمہ بی بی کے اڈے پر جاتا تھا، سب ایک ساتھ یاد آ گیا۔ لیکن آج پہلی بار ان راتوں کا مطلب بدل رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے چچا نے تمہیں بیچا ہے؟ میں نے سختی سے کہا۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں پتہ ہے، انہوں نے نغمہ بی بی سے پیسے لیے ہوں گے لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی اماں کی زندگی چاہیے۔ میں نے جیب سے 40,000 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے، یہ پیسے لو اور واپس جاؤ، اپنی اماں کا علاج کراؤ۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، اور تم بھی کبھی دوبارہ ایسی جگہ جانے کا سوچنا بھی مت، تم ابھی بچی ہو، تمہارے خواب ختم نہیں ہوئے، بس تمہیں لڑنا پڑے گا۔ وہ رو پڑی، اس بار زور سے۔ میں نے اس کے آنسو صاف نہیں کیے، نہ تسلی دی، بس دروازہ کھولا اور کہا چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اتری اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ جب اس کا محلہ آیا تو میں نے گاڑی روکی، یہیں رہتی ہو؟ جی، اس گلی کے آخر میں، جاؤ اور وعدہ کرو کبھی بھی دوبارہ یہ فیصلہ نہیں کرو گی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا،
وعدہ۔ وہ اتر کر چلنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی مدد کے لیے آیا تھا۔ بغیر کچھ لیے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ سے آگے بڑھا دی۔ اس رات میں گھر دیر سے نہیں پہنچا۔ دروازہ کھولا، آج جلدی آ گئے۔ میں نے بس سر ہلایا، ہاں بس تھک گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے محسوس ہوا ہو کہ کچھ بدل گیا ہے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کئی گھنٹے چھت دیکھتا رہا۔ نہ نغمہ بی بی کا فون آیا، نہ میں نے کسی سے رابطہ کیا۔ بس ایک چہرہ بار بار سامنے آتا رہا، وہ سادہ سا خوف زدہ چہرہ، وہ سچ جو مجھے توڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایک لمحہ ایک واقعہ انسان کو اندر سے بدل سکتا ہے، لیکن میں خود کو وہی شخص محسوس نہیں کر رہا تھا جو کچھ دن پہلے تک عیاشی کو کامیابی سمجھتا تھا۔ اگلی صبح جب میں دفتر پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ کانفرنس روم میں میٹنگ چل رہی تھی، مگر میری نظریں سامنے سلائیڈ پر نہیں، کھڑکی سے باہر کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ کوئی بات کر رہا تھا، کوئی حساب سمجھ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں صرف وہ چہرہ گھوم رہا تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی، وہ سادہ لباس، وہ لرزتی آواز۔ حماد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مینیجر نے سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں۔ میں پہلی بار کسی میٹنگ میں خاموش رہا تھا۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو رمشا کچن میں تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، وہ آٹے میں ہاتھ بھرے کچھ گنگنا رہی تھی، جیسے اسے کسی جواب کی ضرورت نہیں۔ آج تم بہت پرسکون لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، پتہ نہیں لگتا ہے، آج تم کچھ بدلے ہو۔ شاید ہوں، میں نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہفتوں بعد وہ کچھ بولی نہیں، بس حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگلے دن جب نغمہ بی بی نے کال کی تو میں نے فون سائلنٹ پر ڈال دیا۔ 3 بار فون آیا لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ رات کو گاڑی نکالی تو نغمہ کے اڈے کی طرف رخ کرتے کرتے رک گیا، یو ٹرن لیا اور گھر واپس آ گیا۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ میرے لیے نیا تھا، لیکن اسی میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ آپ آج پھر جلدی آ گئے؟ رمشا نے حیرانی سے پوچھا۔ بس کہیں دل نہیں تھا، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ بات ختم کر کے چلی گئی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں سوال ابھرا ہے۔ میں دنوں میں کم بولنے لگا، راتوں میں کم جاگنے لگا اور آہستہ آہستہ نغمہ کے اڈے سے دوری اختیار کرنے لگا۔ ایک بار وہ خود میرے دفتر آئی۔ حماد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ہاں، اب وہی رہنا بھی نہیں چاہتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتے، جانتے ہو میں چاہوں تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اور اب وہی کرنے کا وقت ہے۔ نغمہ کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد دھمکی تھی۔ میرے دل میں اس جگہ کے لیے کراہت جنم لینے لگی۔ اب وہاں جانے کا تصور بھی بوجھ لگتا تھا، جیسے میں کسی گٹر میں دوبارہ قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ رمشا نے میری بدلتی حالت پر سوال نہیں کیا، لیکن اس نے میرا ہر انداز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن بولی، حماد، کچھ ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، بس تھوڑا الجھا ہوا ہوں۔ تو میں سن سکتی ہوں، جیسے تم نے پہلے سنایا تھا۔ میں چپ رہا، لیکن مجھے یہ خاموشی پہلی بار کاٹنے لگی۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ بیٹھتا، کھانا کھاتا، پرانے البمز نکالتا یا رات کو لان میں چہل قدمی کرتا۔ وہ حیرت میں ڈوبی رہتی، کبھی کبھار پوچھتی، کیا سب ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب چل رہا تھا، لیکن ایک اور چیز آہستہ آہستہ میرے ساتھ ہو رہی تھی، جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ تھکن، وہ اب مستقل ہو چکی تھی۔ کھانسی، کبھی بخار، کبھی جسم میں بے وجہ درد۔ پہلے سوچا موسم کی مار ہے، پھر سوچا کام کی تھکن، لیکن جب یہ مسلسل ہونے لگا تو رمشا نے کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس، بہت کام ہے۔ پھر کبھی، حماد، صحت پہلے ہے۔ رمشا، میں ٹھیک ہوں، لیکن میں جانتا تھا میں ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن آفس میں چکر آ گیا، سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ کرسی پر گرنے سے پہلے صرف ایک آواز سنی، سر، سر، حماد سر۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں تھا۔ رمشا میرے پاس بیٹھی تھی اور ایک ڈاکٹر رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کچھ دنوں سے، معمولی سی بات ہے۔ معمولی بات ہوتی تو بے ہوش نہ ہوتے، ہم مزید ٹیسٹ کریں گے۔ رمشا نے میرا ہاتھ تھاما، اب کچھ مت چھپانا۔ حماد نے نظریں چرا لی، دل میں خوف تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگلے دن مزید بلڈ ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے کہا،
ہم کچھ انفیکشن چیک کر رہے ہیں، کچھ رپورٹس کل تک آ جائیں گی۔ اس رات ہسپتال کے بستر پر لیٹے میں صرف چھت کو دیکھتا رہا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور میرے اندر کچھ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ سب راتیں، وہ سب غلطیاں، سب یاد آ رہے تھے۔ رمشا میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خاموش سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی، میں چاہے جتنا بھی بدل جاؤں، ماضی اپنی قیمت ضرور لیتا ہے۔ اور شاید وہ وقت آ چکا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ پرسکون تھا، لیکن کمرے کے اندر ایک ایسا شور تھا جو صرف سنائی دے رہا تھا، دیوار پر چلتی گھڑی کی سوئیاں جیسے میری زندگی گن رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی۔ حماد صاحب، آپ کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو اکثر بری خبر سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ میں نے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے معمولی سے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں افسوس ہے مگر آپ کو HIV پازیٹیو ہے اور یہ بیماری اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ لفظوں کا بوجھ میرے سینے پر ایسے گرا جیسے کوئی پہاڑ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکیں جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ میری آواز خود میرے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ ہم نے تمام ٹیسٹ کنفرم کیے ہیں، آپ کے جسم کا مدافعتی نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی قوت مدافعت اتنی کم ہو چکی ہے کہ کسی بھی انفیکشن سے خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھیں جہاں بس ایک سفید خالی پن تھا۔ ذہن میں ایک چہرہ آنے لگا، رمشا، میرے والدین اور وہ معصوم بچی، اور نغمہ بی بی کے وہ درجنوں چہرے جو دھندلے پڑ چکے تھے۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہ بتانا مشکل ہے، ہو سکتا ہے آپ کچھ ہفتے جی لیں، ہو سکتا ہے 1 مہینہ، لیکن بہتری کی امید کم ہے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ ڈاکٹر چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ سانس لیتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا بھی اپنا بوجھ دکھا رہی ہو۔ اگلی صبح رمشا کو عمرے کے لیے جانا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا۔ اس نے بیگ پیک کیا، کمر پر چادر ڈالی اور میری طرف آ کر بولی، حماد، دعا کرنا اللہ مجھے اپنے قریب بلائے۔ میں دعا کروں گا، میں نے مختصر جواب دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد جیسے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر لیٹا رہا، کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی کھولتا، کبھی سوچتا، کبھی صرف خالی دیکھتا۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے پردے ہٹے، ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں نے نظر موڑ لی۔ اب کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ وہ بلڈ پریشر چیک کرتی رہی، کچھ لکھتی رہی اور پھر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میرے لیے وقت اب ایک بے معنی سی گنتی بن چکا تھا۔ کھانا آتا، میں آدھا چھوڑ دیتا، دوائیں رکھی جاتی، میں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ ایک دن میں نے اپنا موبائل کھولا، نغمہ بی بی کا پرانا میسج اب بھی ان ریڈ پڑا تھا، لوٹ آؤ حماد، تمہارے لیے سب ویسا ہی ہے۔ میں نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل آف کر دیا۔ ایک دن شام کو میں نے الماری میں رکھی اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، میری کامیابی میرے والدین کی خوشی ہوگی۔ میں ہنس دیا، ایک تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی ہنسی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے کئی دن گزر چکے تھے۔ رمشا مکے میں تھی اور میں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر روز ایک جیسا تھا، وہی سفید چھت، وہی دوا کی خوشبو اور وہی خاموشی جس میں اب موت کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر دن میں 2 بار آتے، رپورٹس دیکھتے، خاموش ہو کر سر ہلاتے اور چلے جاتے۔ ایک نرس باقاعدگی سے آتی تھی، صبح بھی شام بھی۔ اس کی موجودگی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آتی، دوا دیتی، بلڈ پریشر چیک کرتی اور کبھی کبھار پانی کا گلاس تھما دیتی۔ ایک شام جب میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، مجھے کسی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی، قدموں کی چاپ جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس میرے دل تک آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہی نرس سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار چہرہ واضح تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک لمحہ لگا پہچاننے میں، پھر دل جیسے رک گیا۔ تم وہی ہو نا؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ ہولے سے مسکرائی، سر ہلایا، جی میں وہی ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بدن میں سکت نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں اس حال میں یہاں نہیں دیکھا تھا اور میں نے آپ کو اس حال میں دیکھنے کی کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے؟
जिस दिन आपने मुझे पैसे देकर बचाया था, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। एक इदारा हमें वहां से ले गया, पढ़ाया, तरबियत दी। मैंने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया। अब उसी इदारे की मदद से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ। मेरे दिल की हालत अजीब थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी, लेकिन दिल जैसे सुकून से भर गया था। और तुम रोज आती हो, हर रोज सुबह से शाम तक, हर दिन आपके लिए दुआ करती हूँ। क्यों? मैंने आहिस्ता से पूछा। क्योंकि आपने मेरे लिए वो किया जो अपना भी नहीं करता। एक वक्त था कि मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब अल्लाह से दुआ है कि वो आपको गिरने ना दे। मेरी सांसें भारी हो रही थी। अब वक्त कम है मेरे पास। ये कौन कहता है, डॉक्टर या आपका ज़मीर? शायद दोनों। मैंने कहा। वो बोली, मुझे यकीन है अल्लाह मुआवजा करेगा। अगर उसने मुझे बचाया तो वो आपको भी बचा सकता है। उसकी आंखों में वो यकीन था। वो मेरे अंदर कुछ हिला रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे जैसी लड़की, तुम जैसी बेटी अल्लाह हर किसी को अता करे। मैं तो आपकी दुआ का नतीजा हूँ, और अब मेरी दुआ है कि आप फिर से जिंदगी की तरफ लौट आएं। अगले चंद दिन वो मुसलसल मेरे साथ रही। मेरी दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मेरी बात वही करवाती। वो कभी जबरदस्ती खाना खिलाती, कभी कुरान की आयत पढ़कर मेरे सराहने रखती। एक दिन सुबह जब मैं आंख खोल रहा था तो डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले दिन थी। रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी। हमाद साहब, आपकी ताज़ा रिपोर्ट पहले से बेहतर है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। हम हैरान हैं। इस मरीज की कुव्वत मुताफिक तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब वो बेहतर हो रही है। ये कोई नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं है, शायद कोई मौजज़ा है। नर्स, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, अब मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर चला गया। मैंने उससे देखा और कहा, ये सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। करने वाला अल्लाह है, मैं तो बस वसीला बनी हूँ। मैंने आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। जिस्म हल्का महसूस हुआ, दिल जैसे धड़कने लगा हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पहली बार पूछा। माहीन, उसने आहिस्ता से कहा। माहीन, अगर तुम ना होती, शायद मैं भी ना होता। उसने हंसकर कहा, आप होते, बस दुआ थोड़ी देर से पहुंचती। रिमशा अब भी उम्र पर थी। उसके वापसी के दिन करीब थे। मैंने फैसला किया था कि वो आए तो मैं सच बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन आज आज पहली बार लगा था कि शायद मैं जिंदा रह जाऊंगा। सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि बदल कर, संवर कर। ये तब्दीली किसी की दवा ने नहीं, किसी की दुआ ने दी थी। माहीन की, एक मासूम बेटी की, जिसे मैंने कभी माजी में गुनाह से बचाया था। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज लेटा था और बाहर चहचहाती चिड़ियों की आवाज सुन रहा था। काफी दिनों बाद लगा कि यह आवाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई गवाही है। नर्स माहीन, जो हर सुबह मुझे दवा देती थी, हस्बे मामूल वक्त पर आई। हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही संजीदगी जिसमें अब एक नरम रोशनी शामिल हो चुकी थी। हमाद साहब, आज डॉक्टर खुद आपसे बात करेंगे, उसने धीरे से कहा। मैंने गर्दन हिलाकर उसे देखा। क्या रिपोर्ट आ गई है? जी। आज सुबह के चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर दाखिल हुआ, हाथ में रिपोर्ट, चेहरे पर हैरत और एक अजीब उलझन। हमाद साहब, आपकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे अंदाजों से बहुत मुख्तलिफ आई है। मैं खामोश रहा। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सिर्फ मॉनिटर की पीप पीप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने कुर्सी खींची और रिपोर्ट मेज पर रखते हुए बोला, एड्स के जिस मरहले पर आप थे, वहां से बेहतरी आना, वो भी इस रफ्तार से तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आवाज पहले की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत लग रही थी। हमें मानना पड़ेगा कि आपकी कुव्वत मदाफत में वाज़े बेहतरी आई है। वायरस की शिद्दत कम हुई है और आपका जिस्म दोबारा खुद को बहाल कर रहा है। माइन एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। डॉक्टर ने फिर कहा, साइंसी तौर पर इसका कोई फौरी जवाब हमारे पास नहीं। इस रफ्तार से सेहत याबी सिर्फ मुआवजा कही जा सकती है। मैंने नजरें माहिन की तरफ घुमाई, जो अब भी खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं समझ गया, ये वही दुआ थी जिसने मुझे अंधेरे से वापस खींचा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेज पर रखकर कहा, अगर ये बेहतरी इसी तरह जारी रही तो हम चंद हफ्तों में मजीद मिसबत नताइज की उम्मीद रख सकते हैं। डॉक्टर चला गया। कमरे में अब सिर्फ मैं और माहीन थे। ये तुम्हारी दुआ थी ना? मैंने आहिस्ता से कहा। अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन मैंने दिन रात आपके लिए दुआ मांगी थी। हमाद साहब, उसने जवाब दिया,
تمہیں اس دن کیسے یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جیسے مجھے اس دن یقین تھا کہ آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہی یقین میں اللہ سے بھی لائی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن آنسوؤں کے ساتھ پہلی بار دل میں شکر تھا، خوف نہیں۔ 2 دن بعد دوبارہ رپورٹس ہوئیں اور ان میں بھی بہتری تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کی شدت کم کر دی اور مجھے کمرے کے باہر چہل قدمی کی اجازت دے دی۔ پہلی بار جب میں ویل چیئر کی بجائے اپنے قدموں پر چلا، ماہین میرے ساتھ تھی۔ یہ اسپتال کی راہداری بہت چھوٹی لگتی ہے نا؟ میں نے کہا۔ جب انسان دوبارہ جینا سیکھ لے تو سب چھوٹا لگنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں خاموش چلتے رہے۔ ہر قدم میرے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان تھا۔ رمشا واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ وہ اسپتال آئی تو میں کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بہتر لگ رہے ہو، وہ بولی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ میں بہتر ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اب میرے پاس جھوٹ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا۔ میری زندگی میں وہ کچھ تھا جو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی تم نے جاننے کی کوشش کی، لیکن اب میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، سب کچھ۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، میں سننے کو تیار ہوں۔ اس نے اسے سب کچھ بتایا، نغمہ بی بی، عیاشی بیماری اور پھر ماہین کی کہانی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، نہ ایک لفظ بولی، نہ ایک آنسو صاف کیا۔ آخر میں بس اتنا کہا، اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوں کچھ کہنے والی؟ میں نے اس کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی واپس نہ آتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اب تمہیں خود کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں باہر لان میں آ گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی کی آخری لکیریں جیسے ہماری زندگی کے تاریک پہلوؤں کو دھیرے دھیرے روشن کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہین بھی آئی۔ رمشا نے اسے گلے لگایا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں بیٹی، ماہین نے سر جھکا کر کہا۔ یہ سب آپ کے شوہر کی پہلی نیکی کا صلہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور گناہ کبھی چھپتے نہیں، لیکن اگر نیت بدل جائے تو زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میں اب بھی بیمار تھا، لیکن امید میرے ساتھ تھی، اور یہ امید کسی دوا سے نہیں، ایک دعا سے آئی تھی، ایک معصوم، بے بس اور اب مضبوط لڑکی کی دعا جو میری بیٹی جیسی بن چکی تھی، اور شاید یہی میرا اصل کرشمہ تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر لوٹتے وقت گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا۔ رمشا میرے برابر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کبھی کبھار آئینے سے ہماری طرف دیکھ لیتا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ وہ وہی حماد جو ہمیشہ فون میں مصروف ہوتا تھا آج بالکل خاموش ہے۔ راستے میں نے رمشا کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں، ماہین اور اس کی ماں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ رمشا نے فوراً سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی کرائے کے مکان میں ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ میرے خیال میں انہیں یہاں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ محفوظ اور باعزت۔ گھر پہنچ کر میں نے فوراً ماہین کو فون کیا۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی حماد صاحب؟ نہیں، اب صرف حماد کہو، اور سنو، اگر برا نہ لگے تو میری بات سنو۔ میں چاہتا ہوں تم اور تمہاری اماں ہمارے ساتھ آ کر رہو۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تم نے مجھے زندگی دی ویسے ہی میں اب تمہیں ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں، تمہیں اور تمہاری ماں کو۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے بنگلے پر آئیں۔ دروازہ رمشا نے خود کھولا۔ ماہین کی ماں ضعیف سی عورت تھی، لیکن آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ رمشا نے ان دونوں کو اندر بلایا اور کہا، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے۔ میں نے ماہین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں تمہیں بیٹی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں چاہتا کہ وہ تم جیسی ہو۔ ماہین کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ احسان نہیں، یہ میرا قرض ہے جو میں اب اتار رہا ہوں۔ رمشا نے گھر کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ ماہین اب میرے ساتھ بزنس کے چھوٹے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ تیزی سے سیکھتی اور ہر چیز کو ذمہ داری سے سنبھالتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تم اس جگہ تک پہنچو گی؟ نہیں، لیکن آپ نے جو بھروسہ کیا اس نے مجھے خود پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ رمشا اب اکثر مسکراتی نظر آتی۔ وہ ماہین کو ساتھ لے کر مارکیٹ جاتی، کچن میں اس سے مشورہ کرتی اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری لگتی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر سوچتا، شاید اللہ نے میرے خالی دل کو ان دو رشتوں سے بھر دیا تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نیا شعبہ کھولا۔ اس میں وہ لڑکیاں کام کرتی تھیں جنہیں زندگی نے دھتکارا تھا۔ ان کی تربیت ہوتی، ہنر سکھائے جاتے اور عزت سے جینے کا طریقہ دیا جاتا۔
माहिन ने वहाँ बतौर कोऑर्डिनेटर काम शुरू किया। पहली मीटिंग में वो लड़कियों के सामने बोली, मैं भी कभी ऐसे ही हालात में थी, लेकिन किसी ने मुझे गिरने से बचाया, अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद हर लड़की की आंखों में एक नया अज़म नजर आने लगा। रिमशा एक दिन मेरे पास आई, मेरे सामने बैठकर बोली, मैंने आज खुद को बहुत मुकम्मल महसूस किया। तुमने जो कुछ किया वो एक नई जिंदगी की बुनियाद है। कभी कभी नेकी करने का मौका बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब बदल जाता है। अब तुम बदल चुके हो हमाद। मैंने उसके हाथ पकड़े। हाँ, और इस बदलाव की वजह तुम हो और वो बच्ची जिसकी दुआ मुझे वापस लाई। रात को जब सब सो चुके थे, मैं छत पर गया। आसमान साफ था, सितारे जगमगा रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे मौका दिया। मेरी दुआएं अब उनके लिए हैं जिन्हें कोई दुआ देने वाला नहीं। अब मैं रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, घर के लॉन में बैठकर परिंदों को दाना डालता और फिर दफ्तर जाता। शाम को रिमशा, माहिन और उसकी माँ के साथ मिलकर खाना खाता। जिंदगी अब तवाज़न में थी। माहिन के कहने पर मैंने एक नई फलाही ट्रस्ट की बुनियाद रखी। मकसद था उन लड़कियों को नई जिंदगी देना जिन्हें सिर्फ दुनिया गुनाह की नजर से देखती है। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद उन लड़कियों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और बताता, ये दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन तुम खुद को मत ठुकराना। माहिन अक्सर कहती, अबू कभी कभी एक वक्त का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता, और कभी किसी का आंसू पूरी रूह को धो देता है। ये मेरा नया सफर था, सच के साथ, मोहब्बत के साथ और उन रिश्तों के साथ जो किसी खून से नहीं, किसी नीयत से बनते हैं। सुबह का वक्त था। मैं फाउंडेशन के दफ्तर में बैठा अपनी कुर्सी पर झूले ले रहा था। मेज पर फाइलों का ढेर था, लेकिन नजर खिड़की से बाहर लॉन में खेलती बच्चियों पर थी जो अब इस इदारे का हिस्सा थीं। उनमें कई चेहरे वो थे जो चंद महीने पहले सड़कों पर ठोकरें खा रही थीं। अब उनकी आंखों में खौफ नहीं, ख्वाब थे। मैंने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों बाद माहीन अंदर आई, सर पर दुपट्टा, हाथ में टैबलेट, चेहरे पर एतमाद। आज नए अपॉइंटमेंट्स हैं, 3 बच्चियां लाहौर से आई हैं। क्या कहानी है उनकी। 2 बहनें हैं यतीम, तीसरी लड़की को उसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। सबको दाखिल करवा दिया है। अच्छा किया। और डॉक्टर नाइला से बात हो गई है? जी, वो शाम को विजिट पर आएंगी। मैंने फाइल उठाई, दस्तखत किए और उसे थमा दी। इन सबको साफ कपड़े दे देना, खाने का बंदोबस्त और इब्तदाई चेकअप भी। माहिन ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। ये फाउंडेशन जिसका नाम हमने अमानत रखा था, अब शहर भर में पहचानी जा रही थी। मीडिया अक्सर रिपोर्ट करता और कभी कभार सहाफियों की टीम आकर इंटरव्यू लेने की फरमाइश भी करती, लेकिन मेरा असूल था कैमरों से नहीं, किरदार से पहचाना जाए। एक दिन टीवी चैनल से कॉल आई, हम चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी कहानी सुनाएं। मैंने कहा, मेरी कहानी सुनाने के काबिल नहीं, लेकिन जो सबक मैंने सीखा वो शायद सुनाना चाहिए। अगले हफ्ते में लाइव शो में बैठा था। मेजबान ने तारुफ कराया और सवाल किया, हमाद साहब, आपके अंदर ये तब्दीली कैसे आई? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, एक दुआ ने सब बदल दिया, और दुआ भी किसी ऐसी की जो मेरे हाथों बर्बाद हो सकती थी, मगर मैं वक्त पर रुक गया। क्या आप समझते हैं कि नेकी की कोई कीमत होती है? नेकी की कीमत नहीं, असर होता है। एक दिन मैंने एक छोटी सी नेकी की थी और इसी नेकी ने मुझे मौत से वापस खींच लिया। मैंने कैमरे की तरफ देखा, फिर कहा, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत मुख्तसिर है। गलत रास्ते की चमक ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन एक सच्चा अमल, एक खालिस नीयत जिंदगी बदल सकती है। सोचो, तुम्हारी एक नेकी किसी की दुआ बन सकती है और वो दुआ तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है। प्रोग्राम के बाद कई कॉल्स आई, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हत्ता कि कुछ लड़कियों की, जिन्होंने कहा, हमें भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। शुक्र है आपने बना दिया। माहीन अब फाउंडेशन का मुस्तकिल चेहरा बन चुकी थी। वो अब दूसरों को भी तरबियत देती, वर्कशॉप्स करवाती और लड़कियों को हुनर सिखाती। मैं अक्सर उसे काम करते हुए देखता तो दिल में अजीब सी तसल्ली होती, जैसे अब सब कुछ अपनी जगह पर है। रिमशा ने घर में कुरान क्लास का आगाज किया। हर हफ्ते मोहल्ले की औरतें आती, तिलावत सुनती और दुआ करती। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हारी तब्दीली ने मेरे ईमान को मजबूत किया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी खामोशी ने मेरी निदामत को बर्दाश्त किया। एक दिन फाउंडेशन में पुलिस की एक टीम आई। एक एसएचओ मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। बोला, हमाद साहब, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। हमने उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बाजियाब करवाया है।
میں کھڑا ہو گیا۔ لے آئیں۔ وہ لڑکی اندر آئی، چھوٹے قد کی آنکھوں میں خوف۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب تم محفوظ ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ پولیس چلی گئی اور ہم نے عائشہ کو رہائش دی، نئے کپڑے دیے اور ماہین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے مجھ سے کہا، ابو، ہر دن ایک نئی عائشہ آتی ہے، شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے بچایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور شاید مجھے اسی لیے گناہ میں ڈبوئے رکھا تاکہ جب میں لوٹوں تو ان سب کو سنبھال سکوں۔ میری طبیعت اب بھی مکمل بحال نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے، حماد صاحب، آپ کا جسم ایڈز کو کور کرنے کے لیے مسلسل لڑ رہا ہے، لیکن آپ کا عزم ہمیں حیران کر رہا ہے۔ میں اکثر جواب دیتا، یہ میرا نہیں، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میرے لیے مانگی گئیں۔ میں جانتا تھا کہ زندگی کی دوڑ اب بھی نازک ہے، لیکن اس کا مطلب اب صرف سانس لینا نہیں تھا، کسی کے لیے جینے کا سبب بننا بھی تھا۔ ایک دن میں نے فاؤنڈیشن کے گیٹ پر ایک تختی لگوائی جس پر لکھوایا، یہ جگہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا نے مسترد کر دیا مگر اللہ نے قبول کیا، اور یہی میرے سفر کی اصل قیمت تھی، نیکی جس کا بدلہ نیکی، اور دعا جس نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ایک نیکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہی نیکی کبھی نہ کبھی لوٹ کر تمہیں بچا سکتی ہے۔ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، سچی توبہ اور خلوص نیت سے نئی زندگی ممکن ہے۔